دعوت کے موقع پہ محفل کے صدر اور رونق حضرت پیر سید قطب علی شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستان گرامی، جناب علم یہ ضلع ڈک تحصیل جنڈ لنگر گاؤں دے نال قرآن محل شریف اور ساڈے بزرگاں دی چشتی بزرگاں دی ذیلی خانقاہ جس کے اندر سب تو بڑا کام مسلمانوں کو ادب کفر دی مخالفت سکھاؤں اور غیرت سکھاؤں. ادب دی علامت بہت بڑی ہے. وہ جناب دے سامنے نیا تعمیر شدہ قرآن محل شریف جس کا ہنے ہی افتتاح ہوا ہے اور اتنے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک سونے سارے کول ہور کام نیکیاں نہیں رحمت ہوتی تیرے مقدس نام میں تینوں قبول جڑے دوست صحابہ سارے نال منسلک ہوتے ہیں سارے بزرگاں دے مرید ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے پیر دا شیخ دا کام اخلاقی تربیت دے نال نال احکام شرعیہ دی تعلیم اتنے ضروری مسائل شریعت دے وہ بھی پڑھائے سمجھائے جاتے ہیں. اپنے حلقہ احباب کے بچیاں تک اور مریدین تک. ساڈے مدارس نہیں، مدارس والا کوئی سلسلہ نہیں اور اعلی انتظام نہیں. جو میں عرض کی تھی اس موقع کے اوپر جبکہ قرآن محل شریف کا افتتاح مقصود تھی ہو گیا، دوستان کا افطار بھی مقصود تھی وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اس موقع کے اوپر ناچیر جناب دے چند معروضات اپنے ناقص علم کے مطابق کرنا چاہتا ہے. جناب کے سامنے سب تو پہلی بات کرنا جو میں بولاں گا نا اس کا عنوان سمجھو گستاخی رسول کے متعلق چند وجہ. ایک جناب واسطے شاہ صاحب قبلہ کی نظر انشاءاللہ اس ادارے دے اس خانقاہ شریف دے حضرت صاحب دے نائب اور اتنے دے موسم منتظم حضرت علامہ
مولانا محمد آصف صاحب فرمان ہے جناب کے علاقے میں آپ کے دولت خانے میں حاضر خدمت ہے دوستو انہوں کی نظر بھی تھوڑی گفتار کرنا چاہنا گستاخی رسول کے متعلق نا غلط نظریات بھی پیدا ہو ایک سے ذہن چ رکھنا اب میرا جملے پہ غور کرنا مجبور کافروں میں گستاخ رسول نہیں ہوتا سارے کفار گستاخ رسول سبحان اللہ کافروں میں گستاخ رسول نہیں ہوتا سارے کافر گستاخ رسول یہ کہنا کہ جی کافروں میں سفیر فرانس کا یا فلاں علاقے کا سفیر جو ہے یا فلاں ملک کا جو کافر ہے وہ گستاخ رسول ہو گیا ہے یہ فتنہ اور شر ہے مسلمانوں کو باقی کافروں سے دوسرے کافروں سے مطمئن کرنا مقصود ہے اور کہ مسلمانوں کے دلوں میں باقی کافروں کے متعلق غیرت نہ رہے بھائی ہر کافر گستاخ رسول ہوتا ہے سب سے بڑی گستاخی کفر و شرک ہے اللہ تعالی کے ساتھ کفر شرک کرنا یہ رسول پاک کی گستاخی سے بھی بڑا جرم ہے اور یہ میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کچھ جاہل اور کمینے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے نا یہ بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی گستاخی خیر مہر ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے اور خود کفر ہے ان خبیثوں کو پتہ نہیں ہے وہ خبیث وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے خالق کی عزت بڑی ہوگی یا مخلوق کی سبحان اللہ وہ عزت دینے والا ہے سبحان اللہ یہ اسی طرح ہے جس طرح کو کمینہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھوٹی ہے رسول کی رحمت بڑی ہے وہ کافر کا بچہ یہ کیا کہہ رہا ہے وہ خالق کی رحمت ہے اگر رسول اکرم رحمت للعالمین ہے اور یقیناً ہے تو ان کو رحمت للعالمین اس نے بنایا ہے اور بنانے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے سمجھ آ گئی اسی طرح جس طرح کہ آج کچھ لوگ رحمت خدا کی رحمت کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور رسول کی رحمت کو بڑا سمجھتے ہیں اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ رسول کی گستاخی کو بڑا کفر سمجھتے ہیں بڑا جرم سمجھتے ہیں اور خدا کی گستاخی کو کچھ نہیں سمجھتے اور میرے خیال میں اسی لیے پاکستان میں خدا کی گستاخی کا قانون ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے نہ ہو آپ کے قانون میں خدا کا نام ہی نہیں ہے کہ خدا کی کوئی عزت ہے اس کو اگر ہاتھ ڈالے گا تو اس کی یہ سزا ہوگی یہ پورے قانون میں نہیں ہے میں نے بارہا توجہ کرائی کسی مولوی کے منہ سے آپ یہ بات سنیں گے نہیں اور پھر اگر کوئی کہے ہماری توجہ ہی نہیں پہلی تو عجیب بات ہے وہ کیسے مسلمان اور مولوی ہیں
جن کو خدا کی طرف توجہ نہیں ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری. حضرت علامہ مولانا محمد فضل احمد چشتی صاحب جیوے 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 جب تک سورج چاند رہے گا. وہ مسلمان بندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی طرف جس کی توجہ نہیں جاتی. ایمان تو اللہ کی عزت سے شروع ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو اس وقت کیا دل میں آتا ہے؟ یہ عزت تو آتی ہے اور کیا ہے. اللہ رسول اللہ تعالیٰ کی عزت سب سے پہلے آتی ہے. ہاں کوئی ولی نہیں بنتا، کوئی مومن نہیں بنتا جب تک اس کے دل میں عزت و احترام اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے نہ. درجے ہیں بھائی. خالق اور مجھے حضرت صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں، تنبیہ فرمایا کرتے ہیں، فرمایا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. فرمایا ہم اس کو پسند نہیں کرتے. کیوں؟ کہ خدا کے بعد ہی کوئی نہیں ہے. خدا کا نہ کوئی بعد ہے نہ اس کے بعد کوئی ہو سکتا ہے. بات تو ٹھیک ہے، وہ تو خالق ہے. اس کے بعد کس کو کہہ سکتے ہو؟ نہ اس کا کوئی اول نہ اس کے ساتھ نہ بعد. اس نے بنایا ہے، بس بنی ہوئی مخلوق ہے، بعد نہ کہو. یہ بہت بڑی معرفت کی بات ہے جو آپ سے توحید کا نقطہ ہے. لیکن بات سمجھے ذرا. اب میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جی ہاں توجہ نہیں، وہ ضمن بات آگے بھی توجہ. مسئلہ یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر، شرک بہت سب سے عظیم جرم، سب سے بڑی گستاخی ہے. اور پھر کہہ رہا تھا کہ یار کافر سارے گستاخ ہیں، کفر شرک کرتے ہیں تو گستاخی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ میں مثال اس وجہ سے حدیث پڑھ رہا ہوں. اگر کوئی آدمی کہے کہ یار وہ خدا کو نہیں مانتے تو پھر یہ گالی گلوچ خدا کو تھوڑا ہوا. اگر کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ خدا کو گالی گلوچ دینا یہ گستاخی ہے، اس کے علاوہ گستاخی نہیں ہوتی، گالی گلوچ سے ہی گستاخی بنتی ہے، تو میں اس کا منہ چپ بند کرنے کے لیے بخاری مسلم سے حدیث سناتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے محبوب میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق مجھے گالیاں دیتی. اللہ کا محبوب اللہ پاک نے فرمایا محبوب میں مخلوق بنائی تو مخلوق مینو گالاں دیندی. یا اللہ کیویں گالاں دیندی؟ فرمایا میں بیوی بچے تو پاک ہوں، میرے بیوی بچے بنا. مینو یہ گل پھر سمجھن واسطے اس غور تعامل دی ضرورت محسوس ہوئی. تو پھر میں نے راز کھلیا بالکل ٹھیک ہے. جیڑی عورت غیر شادی شدہ ہو اس نے بیوی بچے آخو تے انہوں گال ہے. کاری نو آخو یہ بچے والی ہے تو وہ بہت بڑی گال کر رہے ہو. یہ تو کاری عورت واسطے گال ہے جہدے واسطے بیوی بچے محال نے، ناممکن نے. اس پاک ذات نو آخنا بیوی بچے یہ سب و شتم تے گال نہیں ہونا. تو اس حدیث رسول دے مطابق یہ مطلب ہے ہر کافر، کیونکہ فرشتیاں نو خدا دے بیوی بچے کہندے نے، بیویاں کہندے نے، جنات نو قرآن دس رہا شریک ٹھہراندے نے. اللہ تاں فرماندا ہے جس لیے کہندے نے اللہ دے بیوی بچے تقاد السماوات یتفطرن. اللہ فرماتا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے ان کی بات سے، پھٹ کر گر پڑے. یہ اللہ کا بیوی بچے بناتے ہیں. یعنی اتنا انہوں غیرت ہوندی ہے بیوی بچے آکھنا تو سارے کافر کہندے نے بکواساں کرتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے ہر کافر ہر مشرک گستاخ ہے. اس میں کہنا یہ فلانا گستاخ ہو گیا، لانتی وہ گستاخ ہو گیا، باقی ادب والے ہیں. اسی وجہ سے میں یہ عام بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو تمہاری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر ذمی کافر جو معاہدے اور ذمہ کے ساتھ اسلام کی ذمہ داری میں ان کی حکومت میں رہ رہا ہے، اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بولتا ہے تو کیا ذمہ اس کا ٹوٹ جائے گا، معاہدہ ختم ہو جائے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں کہ ذمہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کہ جو کچھ اس کے پاس پہلے موجود ہے وہ خود گستاخی ہے. کفر شرک تھا اس کے پاس، ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کے ساتھ اس کا ذمہ لیا. کفر شرک اس کے پاس پہلے تھا. تکذیب رسول پہلے تھے. رسول کو وہ کوڑا کہتے ہیں. کافر جتنے ہیں وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے. جب رسول نہیں مانتے تو جھوٹا رسول سمجھتے ہیں. جھوٹا رسول کہنا سمجھنا یہ خود گستاخی ہے کہ نہیں ہے گستاخی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں شرک کفر ہے، تکذیب رسول ہے، رسول کی طرف نعوذ باللہ جھوٹ کی نسبت ہے. یہ سب گستاخیاں جو اس سے بڑی گستاخی ان کے پاس موجود ہے سارا کچھ. تو پھر ٹوٹے گا کیوں؟ معلوم ہوا امام اعظم کے اس فرمان کے مطابق سارے کافر مشرک گستاخ رسول ہیں. بلکہ اس کو اگر وقت ہوتا تو میں ذرا وضاحت کرتا. والا تسمعن منہم اذًا کثیرا. یہ آیت کیوں اتری؟ ابو داؤد شریف کو دیکھو. یہود نصارہ مشرکین رسول اکرم کی گستاخی کرتے. اللہ نے فرمایا والا تسمعن منہم اذًا کثیرا. تم ان موذیوں سے بہت تکلیفیں سنو گے. ان کا کام ہے، دشمن ہے، گستاخیاں کرتے ہیں. ان میں اب یہ بہت بڑا فتنہ اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے کہ ان کو یہ نظریہ دینا جی فلاں کافر گستاخ رسول ہے، گستاخیاں کرتا ہے. کیا باقی گستاخ نہیں؟ وہ سارے گستاخ ہیں. وہ مسلمانوں گستاخ مسلمانوں میں نعوذ باللہ پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ سارے ہیں ادب والے. اب جو ان سے لانتی بنے گا اس کو گستاخ کہیں گے. تکبیر، سمجھ آ گئی؟ مسلمانوں میں گستاخ فلانا سفیر نکال دو، فلاں برطانیہ میں گستاخی ہو گئی، فلاں جگہ گستاخی ہو گئی. وہ تمہارا بیڑا غرق. وہ ساریاں گستاخیاں کرتے ہیں اور تم سے کرواتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. گستاخ تم میں پیدا ہوتا ہے. وہ سارے ہی گستاخ ہیں. یہ جملہ یاد رکھنا میری بات. اب ان میں کلمہ پڑھنے والوں میں کون کون گستاخ ہیں یہ تلاش کرنا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھو، کافر جو ہے نا 3 قسم کے ہوتے ہیں. کافر 3 قسم کے ہوتے ہیں. یہ تقسیم ہے
شرعی احکام کے لحاظ سے. ایک ہوتے ہیں حربی کافر. کون؟ حربی کافر. حربی کافر وہ ہوتے ہیں جو اسلام کے متعلق لڑتے رہیں, اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہیں, وہ حربی کفار ہوتے ہیں. وہ چاہے مسلمانوں میں رہ رہے ہوں یا باہر رہ رہے ہوں, یہ نہیں اسی وجہ سے امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ یہاں کے کفار سب حربی ہیں, فرمایا سب حربی. کیوں؟ اسلام کے خلاف سازشیں بناتے رہتے ہیں, اسلام کے خلاف خود بھی کوششوں میں مصروف ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ لگا رہے ہیں. دوسرے ہوتے ان کو حربی کافر کہتے ہیں, اسلام کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں. جنگ دو قسم کی ہوتی ہے, اسلحے کی جنگ بھی ہوتی ہے, نظریات کی جنگ بھی ہوتی ہے. ہاں, گرم جنگ اور سرد جنگ, دونوں جنگیں کرنے والا حربی کافر ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے مستامن, باہر سے آیا چند دن کے لیے تجارت کے لیے کسی مقصد کے لیے, ادھر دنیاوی مقصد اپنا لے کر آیا, چند دن کے لیے اس نے رہنا ہے پھر چلے جانا ہے, اس کو کہتے ہیں مستامن. چند دن کے لیے امان لے کر آیا. تیسرا ہوتا ہے ذمہ, جو مسلمانوں کی ذمہ داری حکومت کے تحت رہتا ہے, وہ فدیہ جزیہ ادا کرتا ہے مسلمان حکومت کو اور پھر رہتا ہے. یہ تین کافر ہوتے ہیں. بات نہیں سمجھی میرے دوستوں, بات سمجھنا. جو حربی کافر ہے نا, کون؟ حربی کافر. وہ ہمارے ہاتھ سے دور ہے, ہماری طاقت, تبھی تو وہ حربی ہے. اب اگر ہماری دستگاہ اور ہماری طاقت ہمارے یعنی حکومت اور ہمارے دائرہ قانون میں ہوتا تو وہ حربی نہ ہوتا. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہمارے بس ہمارے یعنی ساڈے وس دے وچ ہویا وہ حربی ہو گئی نا. وہ حربی ہے ہی تاکہ وسوں باہر ہے ساڈے, جس لئے وسوں باہر ہے وہ حربی ہے. اس نو قتل کرن دے اوتے ترغیب دینا, میری گل سمجھو, خصوصاً ایسے حالات کہ جنہ حالات انہاں حربی کافراں دی ہی اتنا طاقت ہوئے کہ ساڈے گھر وچ انہاں دا نظام چلے اور وہی مولوی منن جیڑے انہاں دے متعلق مسلمانوں نو اڈاندے نے, وہی آکھن کہ دین نہیں ہے, دین لانا ہے. اب تم خود سمجھدار ہو, جس ملا کے گھر میں, جس مسلے کے گھر میں اس لعنتی کا نظام چل رہا ہے, اس گستاخ کا, تو اس کو مارنے کا سوچنا یہ کیسی عجیب لعنت اور بے وقوفی ہے. وہ تو اس کے نظام کو نہیں مار سکتا اپنے گھر میں. اگر مارنے کے لیے اٹھتا ہے تو تیری ڈھوئی پر اگلے جوتے سیکھتے ہیں. تو اپنی ڈھوئی جنہیں تو نہیں بچا سکنا, تو مارے گا کی. گل تو سمجھو, میرا گھر جو ہوئے, میرے گھر میری نہیں چلتی, وہ چلتی میرے دشمن دی, پھر میں پاگل ہی ہوا گا جیڑا آکھاں
کہ میں دشمن نال لڑنا ہے، اپنے نال نہیں لڑ سکتا، یہ کنجر دے ہوئے کھڑے نے، میں تے بڈھی نال نہیں لڑ سکتا، سمجھ نہیں لگی گل۔ اللہ دے بندیو، جیڑا ہو گیا ذمی، وہ سارے گستاخ پہلو دس بیٹھے ہیں، کافر سارے گستاخ نے۔ سبحان اللہ، آ گئی نہیں سمجھ؟ جی جی ماشاءاللہ۔ ہوں اس موقع پہ میری گل سمجھنا، میں حدیث پڑھنا، من سب نبی فقتلوہ، من سب نبی فقتلوہ، من سب نبی فقتلوہ، اس کا معنی ہوتا ہے جو رسول کو گالیاں دے اس کو قتل کر دو۔ پہلے نمبر پر تو حدیث موضوع ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ دوسرے نمبر پر حدیث میں تو آ رہا ہے جو گالیاں دے اس کو قتل کرو، مطالبہ کرنا سفیر کو نکال دو، حدیث میں قتل کا آیا، مطالبہ رکھنا نکال دو، یہ کیا مطلب یہ خود مطالبہ کرنا سراسر حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث کا ہے، خود پڑھتے، یا تو کہا جائے کہ یہ حدیث پڑھنے والا بیچارہ عربی نہیں جانتا، اس کو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا، یا تو یہ کہا جائے، لیکن میں ایسا برا عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ جانے نہ اتنا یہ صاف لفظ ہے، ان کا ترجمہ نہ جانا جائے، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے معنی سمجھتا ہے، معنی سمجھتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ قتل پر مجھے طاقت نہیں، کر سکتے نہیں، کرتے ہیں تو کرنے والا پھٹے لگ جاتا ہے۔ اب اور اگلی بات، اب جن کو کہنا ہے نکالو وہ مار نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے ہیں، بات نہیں سمجھی؟ جن کو کہنا ہے مارو وہ مار نہیں سکتے کیونکہ ان کے ہیں، لہذا اب یہی کہو اس کو نکال دو، وہ تمہارے مطالبے ہی بتا رہے ہیں۔ کہ تم یہ سارا کام کرنے سے عاجز ہو، لہذا لوگوں کو ایسے پاگل پھدو نہ بناؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، غازی ملک ممتاز حسین قادری زندہ باد۔ حدیث میں آتا ہے من سب نبی فقتلوا، اگر حدیث مان لی جائے اور ترجمہ کہنا نکال دو ہوتا پتہ کیا عربی میں پھر من سب نبی فاخرجوہ، اخرجوہ تو ہے ہی نہیں، فقتلوا پھر مطالبہ کرنا، میرے خیال میں یہ تو خود گستاخی ہے۔ حدیث پڑھنا، حدیث میں ہو قتل کرو اور مطالبہ کیا جائے نکال دو، یہ تو خود گستاخی ہے۔ حدیث کچھ کہہ رہی ہے، مطالبہ کچھ ہو رہا ہے، یہ تو حدیث کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ یہ لزوم اہانت ہے، لزوم اہانت ہے۔
بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور بات اب سنو. اللہ اکبر و کبیرہ. دوستو ہم اپنے دوستوں کے لیے بولتے ہیں, دوسروں کے لیے نہیں بولتے. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ اس درجے کی حق اور اسلام کے ساتھ ہٹ درمی اور ضد پہ اتر آیا ہے, اور کفر گمراہی اتنا مضبوط ہو گئی ہے کہ حق کی طرف کان دھرنا گوارا نہیں کرتا. دو باتیں میں کرتا ہوں. دیکھیں, عمران خان, میں کہتا ہوتا تھا کہ یہ بھی امت رسول پر وقت آنا تھا کہ گلی ڈنڈا کھیڈن والا بھی اس بادشاہی دا سوچے, اس بادشاہی علاوے ان بادشاہی ال بٹھایا جائے. جیڑی بادشاہی کدی صدیق اکبر کو. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. جس طرح کا دنیا کا نظام ہے ملکوں کا, ان پر ایسے ہی حکمران ہونے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. جی جدو بے نظیر بنی سی نا تو مینو کسے آخیا جی عورت بن گئی ہے, میں کہا جی میں نظام نے دنیا دے اتنے خسرا بھی بن جائے تو نہ بھی حق ہے. تسی عورت کی گل کر دو, یہ چلو کسے کھاتے بھی رہے نا, خسرا بھی کسے کھاتے دا کوئی بھی بن جائے تو نہ مرادو اگو ویکھو بھی ہے کی. میری گل نہیں سمجھے شاہ جی کی بلا. ہاں بھائی سور جو سور دا گوشت پکیا ہوئے, کتیا بلیاں دا پکیا ہوئے, تو پھر سدنا ہی انہاں نو چاہیے. اتنے ہوں تھی آخو جی بابا جی نو سدو, مولانا شاہ انہوں نے سدو, مسلمانوں کا اتنے کے کام ہے. لیکن پھر بھی اتنے نا معاف کرے, اسلام دشمن, قوم دشمن ہوے گا پرلے درجے دا, شیطان ہوے گا انج دا. اقبال ساڈے کلندر اقبال ساڈے سیاست والے نو جدوں بھی یاد کردا ہے انہیں مبارک لفظ دو رکھے نے, ایک شیطان ایک ابلیس. ایک جگہ فرماندہ ہے شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو. کی لفظ بولے سو, شیاطین ملوکیت. اور شیطان تو اتنے کو ڈگری ہے ابلیس دی جڑا سارے شیطاناں دا پیو. ہن اوتھے آندا جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست. میں نہیں کہہ رہا, اقبال فرما رہے جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست. ہوں ابلیس آگ دیتا ہے, ہوں ابلیس تو اتنے ڈگری ختم ہو گئی کہ نہ مکی, جتھے ڈگری مک گئی وہ لقب دینا ہے اے. لیکن ایمان نال میں تسمیہ پہ آنا کہ ہر لیڈر اس قوم دا ہوئے ہوئے جنہاں نو اقبال شیاطین تے ابلیس تو سوا یاد نہیں کرتا, ہر لیڈر اس قوم دا جس لئے قوم نال مخاطب ہوتا ہے انج لگتا ہے مفکر اسلام یہ ہوئی ہے, امام غزالی یہ ہوئی ہے, ابو حنیفہ یہ ہوئی ہے. عمران خان جس لئے بول رہا ہوتا ہے میں تے ہس رہا ہوں نا, وہ میرے پروردگارا او دے بالکل مفکر اسلام یہ دے نال دا نہ کوئی خیر خواہ امت دا, نہ رسول دا خیر خواہ, نہ خدا دا کدی جمے آئی. تاں تے انہیں ہاتھ جدوں بھی پایا انہیں آخیا ریاست مدینہ, تھلے انہیں ہاتھ پایا ہی. اور میں اتنے دو گلاں کرنا, بڑی بنا مراد بدھو بےمان قوم ہے قسم خدا دی. مینوں ایک آندا جی یہ قوم بڑی بے وقوف ہے, میں کہو نہ مراد بے وقوف نہیں,
کہندا کیوں میں کہ بے وقوف ہوندے تے ساڈے ہاتھ وچ نہ پھسدے فدو نو کی ہوندا فدو نو تے جڑا مرضی پھسا لوے ساڈے کول کیوں نہیں پھسدے آندے کی میں کہ منافق نے ہائے ہائے کاواں نال لڑدے نے باز بازاں نال لڑدے نے کنجر کنجراں نال رہندے نے یہودی یہودیاں نال رہندے نے سبحان اللہ سوراں نال رہندے نے جن سکو حقیقت قبلہ استاد علماء مفتی فضل احمد چشتی زندہ باد یہ ناک بے وقوف منافق جن سکھ ہن سچی دسیا جی عمران خان نے میں اس بچے دی سچائی تھوڑی ظاہر کرنا اج کل گنجیاں دے مگر چڑھیا ہوندا ہے ہاں جی او دی نگاہ وچ باقی جنہاں تھپڑ او دے منہ تے مارے نے وہ سارے ہی نیک نے امر بالمعروف جاری ہے تے ہن امر بل توجہ ذرا وہ سچی دسیا جی جس لے سی آندا سی 50 لاکھ مکان بنا کے ونڈاں گا جی آکھیا سی جی جی 50 لاکھ 50,000 مکان انہیں ٹھا دیتے جویں ہے سچی دسیا جی آئے نے یا بنائے نے لاکھ لعنت ہو جے ایمانداراں بن جاندے نے کی مفکر اسلام ہائے 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 بابے ہوراں نال کدی برائی لنگی دوسرے دے اکاؤنٹ باہر نے میں کہ تیری بڈھی باہر ہے تو ایڈا ایماندار ہے انہاں دے اکاؤنٹ باہر نے تو یوتڑ کیتی تیری بڈھی جمائمہ یوتڑ انہاں دے اکاؤنٹ باہر نے تیرا پورا کاؤنٹر باہر ہے دوجی گل ہے لکھ لعنت انہاں تے جڑے سنتے رہندے نے تے اگوں نچدے رہندے نے لعنتیا کلمہ رسول دا پڑھے بغیرت ہے کچھ تے غیرت کر سورا کوئی انہاں دی غیرت نہیں ہے غیرت کوئی قسم خدا دی کر کے نا او فحشا تے او وہ یار شیخ رشید شیخ رشید جیسا او دا سجا بازو ہے باقی پیچھے 10 ایماندار کنے ہون بھئی شیخ رشید دی گل مشہور ہے بھئی شادی نہیں کیتی پوچھا کیوں نہیں کیتی آ کہ جدو دودھ لب جائے مجھ رکھن دی لوڑ ہی کیڑی سبحان اللہ تے اے بلاول نال ضرور بیان ہوندا بلاول جڑا وہ لگتا خسرے وانگو وہ آندے نے بولنا چالنا ہوندا وہی ہے وہ پھر نیٹ دے اوتے سٹدے نے یہ ٹھڑک پہ کردا ہن ویکھو اوتھے بول رہا میں خود کنا نال سنیا میں نے جا کر اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی بات کی میں کہا چھوڑیا تینوں کوئی ٹکریا نہیں ہاں تینوں کوئی ٹکریا نہیں یہ ٹکرے نے تیرے نال دے یہ کی پہ آکھنا ہے تو ناموس رسالت دی گل کیتی آسیہ ملونہ نو او گستاخ رسول او کنجری جڑی سی سین اونوں تو نہیں بھیجے اپنے ملک وچ تینوں آکھیا یہ سب شے ریکارڈ وچ محفوظ یورپ والے آکھیا ساڈے نال تسی تعلق رکھنا چاہندے ہو تے اینو باہر بھیج دو عزت نال انہاں آکھیا کی کریے ساڈی مجبوری ہے اسے نے آکھیا انہاں سارے آکھیا ساڈی مجبوری کی کریے وہ تعلقات توڑ دین گے کیویں جیواں گے اس لیے غلامی آزادی یاد نہیں آئی لانتیا سر رونے پایا امت رسول دی ہوے تیرے اگے تے پھر تینوں پتہ لگے امت رسول دی تیرے اگے بیٹھی ہوے جنہوں سمجھن بھی آؤں ہوئے تو بولن بھی آؤں
ہوں دس جس وقت ایدی حکومت دی گل آئی ہوئے ایدی حکومت آپ روس وال ٹر پیا تے سارے امریکہ برطانیہ یو این او انہاں نال مخالفت جڑ گئی ہن کہندا غلامی آزادی غلام بننا ہے کہ آزاد بننا ہے رچ والے منہ والے نال ہوندے نے آزاد بننا ہے سارے کہہ رہے ہوں آزادی غلام دسو ٹرک آزادی غلام آزادی غلام واحد آ گیا پھر اگوں یہ بھی کہندا ہے کہ میں جب پیدا ہوا پاکستان تو میرے باپ نے کہا مبارک ہو ہم تو غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے تم آزاد میں پیدا ہوا میں کہ پیو تیرا اینو آزاد آکھی جاندا ہے تو اینو غلام آکھی جاندا ہے دس پیو دے نال گل تیری نہیں رلدی ہن تینو کدا آکھی ہے بچیا تیرا حق بندا ہے او پرانا کام پھڑ لا پر وہ کہندا ہے سارے میرے نال دے نے تاں میں آنا بابا جی تسی جو مرضی کرو ساڈے مگرے لتھے رہو اساں کہ نہیں جا جی ہن دسو چٹی ننگی گستاخی ہن فرانس دے سفیر باہر والا کی او دا نام سی او دا بنا کے تے سڑکاں دے اوتے تے ٹردے رہنا جی ایک گستاخ ہو گئے گستاخ تے گستاخ تے لانتی او شرم نہیں ہوندی این دے نال اتحاد کیتی کھڑے جی انہاں نال ایک ہوئے کھڑے ہیں یہ سارے اللہ دا فقیرا قسم و ذات دی کر کے آنا اگر اس جنس نو سمجھے تو ساڈا علامہ اقبال سمجھے وہ میرے خدا وا اقبال فرماندا ہے وہ آندا ہے انگریزی غلام غلام ابن غلام ابن غلام جی کوئی ترا پوچھتا گن کڑی آندا جڑا غلام ہوندا ہے نا یہ نام مراد نماز پڑھے خدا دا ذکر کرے جو مرضی کر رہا ہو نا یہ دا قبلہ کعبہ وہ حاکم ہوندا ہی یہ دا قبلہ کعبہ فرمان روا تے حاکم ہوندا ہے کعبہ نہیں ہوندا غلام جنی نماز پڑھے ذکر کرے سمجھی نام مراد اندروں ڈھڈوں بے ایمان آندا ہے یہ جڑے سیاسی شیطان ہوندے نے انہاں دے دل وچ شر زبان پہ خیر جیسے کہتے ہیں سیاست کی زبان ہمیشہ کوڑی ہوتی مکار ہوتی دوستو ہر پاسوں اپنے کان بند کر کے جو تانوں بزرگاں دی طرف مذہب دین سچ ملیا ہے ایک سال توجہ رکھو باقی کتے بلے اور خیال نہ کرو کسے تنظیم کسے جماعت کسے سیاسی غیر سیاسی ہر پاسوں کان بند کر کے اساں تانوں جو دتا ہے کہ دین سلف صالحین دا جڑا ہر پلیتی غلاظت تو پاک سبحان اللہ نور قطب الوجود خواجہ محمد شفیع چشتی لکھبا حضرت اللہ جل شانہ سونے حبیب پاک کا صدقہ اپنے نام پاک دی خدمت کردیاں موت دے آمین سبحان اللہ چار منٹ